قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ مریم۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 98 آیات، 6 رکوع اور 780 کلمات ہیں۔ نام کی وجہ، اس سورہ کا نام سورۃ مریم ہے کیونکہ اس سورہ میں مریم صدیقہ کا قصہ بسط و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اس لیے یہ سورت اسی نام سے مشہور ہوئی۔ سابقہ سورت سے ربط، سابقہ سورت میں مختلف واقعات کا ذکر تھا، اس سورت میں بھی مختلف واقعات کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا اور دیگر انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے، جن سے توحید و رسالت اور دنیا اور آخرت کا اسبال مقصود ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ دیکھ لو خدا پرستوں پر دنیا میں کیسی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوئیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی، اور آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان و تصور سے بالا اور برتر ہیں۔ شان نزول، یہ سورت بھی گزشتہ صورتوں کی طرح انہی حالات میں نازل ہوئی کہ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو تنگ کر کے اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر کے، بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر، حتیٰ کہ سخت جسمانی اذیتیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مذعنت کرنے کی تعلیم نہیں دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبشہ ہجرت کی اجازت فرمائی تو چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ صورت ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا بہترین انداز میں رد کریں۔ زمانہ نزول، جب مکہ کے دو مشہور سیاستدان عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیع اپنی سیاسی ریشہ دانیوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمان مہاجروں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم صادر کریں، تو مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے دل میں آشوب گیس و غضب بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ وہ مسلمان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اپنا صحیح عقیدہ بیان کریں گے تو بادشاہ برگزیدہ ہو کر انہیں ملک بدر کر دے گا، اور غلط بیانی سے کام لیں گے تو مکہ میں جا کر ان کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان برپا کر دیں گے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا تو عقلی مصلحت اندیش کے سارے تقاضوں کو نظرانداز کرتے ہوئے سیدنا جعفر نے بلا تعامل سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا، دربار میں سناٹا چھا گیا، نجاشی کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ جب سیدنا جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق جو تم نے بیان کیا ہے، مسیح اس تنکا کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہ تھے۔ یہ واقعہ بعثت نبوی کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔